نشتر کالج ملتان میں بے شرمی کی انتہا، قرآنی آیات کے سائے میں ہندوانہ رسومات کی ادائیگی اور رقص، انتظامیہ کی مجرمانہ خاموشی۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز ایک عجیب ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس ویڈیو میں چند ہندو خواتین آرتی پوجا کر رہی تھیں اور دیگر مذہبی رسومات ادا کر رہی تھیں، جبکہ پس منظر میں قائد پاکستان کی تصویر نمایاں نظر آ رہی تھی۔ پہلے یہ گمان ہوا کہ ہندوستان میں امن کی آشا کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے اور قائد پاکستان کا پورٹریٹ رکھا گیا ہے۔ حیرانی بھی ہوئی کہ بھلا کٹر وادی ہندوستانی کب سے ایسا کرنے لگے، مگر جلد ہی یہ حیرانی پریشانی میں تبدیل ہو گئی جب ویڈیو پر دوبارہ غور کیا کہ سٹیج پر لگی فلیکس پر نشتر یونیورسٹی لکھا ہوا تھا۔ حال میں جلی حروف میں قرآنی آیات لگی ہوئی تھی۔ تحقیق کرنے پر علم ہوا کہ یہ بدبختی نشتر کالج ملتان میں کی گئی۔ قرآنی آیات کے سائے میں یہاں رقص کیا گیا۔ جن دیواروں پر کلام اللہ لکھا ہوا تھا، اس حال کے در و دیوار بھارتی گانوں اور بھجن سے گونجتے رہے۔ قائد پاکستان کی تصویر کے سائے میں بندے ماترم گایا گیا۔ اللہ اللہ، یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ سرعام ایسے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں آزادی کے مہینے میں، جس میں ہمارے آباء و اجداد نے سینکڑوں برس کی عظیم جد و جہد کے بعد، لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد یہ ملک حاصل کیا۔ وہاں 75 برس بعد یہ سب کیا جا رہا ہے، یہ گل کھلائے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی اس انداز میں منائی جائے گی؟ اس تقریب کو منعقد ہوئے ایک ہفتے سے زائد ہو چکا، مگر کسی جانب سے کوئی مذمتی بیان دیکھنے میں نہیں آیا، جیسے یہ کوئی بہت معمولی سی بات ہو۔ یونیورسٹی انتظامیہ بھی چپ سادھے بیٹھی ہے اور ہمارے اکابرین کی جانب سے، اعلیٰ حلقوں کی جانب سے بھی اس کی مذمت میں دو فکرے بھی نہیں بولے گئے، یا کم از کم میں نے نہیں سنے۔ تفصیلات کے مطابق ملتان کے نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء کی ایک سوسائٹی، جس کا نام نشتر یونیورسٹی ماڈل یونائٹڈ نیشنز ہے، اس کی جانب سے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پنجاب بھر کے مختلف میڈیکل کالجز کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ اس میں میڈیکل کے طلباء کے ایک گروپ کی جانب سے بھارت کی نمائندگی کرتے ہوئے بھارتی کلچر کو نمایاں کرنے کے نام پر یہ سب تماشا کیا گیا۔ آپ نے ٹیبلو پیش کرنا ہے، کیجئے۔ اقوام متحدہ کے ماڈل کے تحت مختلف ممالک کی نمائندگی کرنی ہے، ضرور کیجئے۔ آپ ان میں بھارت کو شامل کرنے کے خواہش مند ہیں تو بے شک اسے بھی شامل کر لیجئے، مگر اللہ کے بندو، کم از کم جاہلوں والی حرکتیں تو نہ کرو۔ آپ لوگوں نے تو تمام حدود پار کر دی۔ قرآن کریم کی آیات کے سائے میں رقص کی محفلیں جمائی ہیں، ہندوانہ رسوم و رواج کو اختیار کیا ہے اور انہیں فروغ دیا ہے۔ ساڑی میں ملبوس ہندوانہ رسوم ادا کرتی بیٹیاں، ان میں کچھ باحجاب طالبات بھی تھیں۔ اللہ اللہ، یعنی کلچر و ثقافت کی آڑ میں یہ باحجاب طالبات کے لیے بھی نارمل بنا دیا گیا۔ پھر ایک طالبہ شدید مشرکانہ رسم ادا کرتی نظر آتی ہے، جس میں چاند کی پوجا کی جاتی ہے اور ہنود اسے کروا چوتھ پوجا کہتے ہیں۔ اسی تقریب میں ایک طالب علم سکھ کا روپ دھار کر ہاتھ میں بھارتی جھنڈا لیے قائد پاکستان کی تصویر کے عین نیچے اسے لہراتا نظر آتا ہے، اور پھر زور و شور سے ہنود کا مشرکانہ ترانہ وندے ماترم بجایا جاتا ہے۔ یہ وہ شرکیہ ترانہ ہے جو آج بھی بھارتی مسلمان نہیں گاتے، آج بھی بھارتی مسلمان وندے ماترم نہیں کہتے۔ اس کے خلاف علماء نے باقاعدہ فتوے دے رکھے ہیں۔ قیام پاکستان کے مطالبے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوستانی اسکولوں میں مسلم طالب علموں کو وندے ماترم یا وندے ماترم کہنے پر مجبور کیا جاتا تھا، مگر آج مملکت خداداد پاکستان میں ببانگ دوہل یہ شرکیہ ترانہ گایا جا رہا ہے، بھارتی جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کو شرم نہیں آ رہی۔ انتظامیہ کو اس کی پرواہ نہیں، دانشوروں کی ترجیحات بدل چکی ہیں، اسی لیے انہیں اس فتنے کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں۔ پھر یہ سب ملتان میں کیا گیا، جس شہر کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ یہ سب سرکاری یونیورسٹی میں کیا گیا، اس سب پر سرکاری وسائل خرچ ہوئے۔ یہ سب ان طالب علموں نے کیا جو کروڑوں بچوں کے درمیان ذہین ترین طالب علم شمار ہوتے ہیں، جو پاکستان کی مایا ناز یونیورسٹی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں افسوس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ان طلباء کو معاشرے کی کریم کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے آگے جا کر یہ CSS کرتے ہیں، یہ میڈیکل کی پریکٹس بھی کریں تو اعلیٰ عہدوں پر پہنچتے ہیں، پروفیسر اور سرجن بنتے ہیں، مگر ان کی دینی تربیت صفر ہے، ان میں ملی غیرت نہیں۔ یہ آگے جا کر کیا کریں گے؟ آپ خود سوچئے، یہ اگر کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے تو کیسا طرز عمل اختیار کریں گے؟ پھر افسوس اس وقت مزید بڑھ جاتا ہے جب ہم نشتر میڈیکل کالج کی تاریخ دیکھتے ہیں۔
قیام پاکستان کے بعد یہ وہ پہلا میڈیکل کالج تھا جو مغربی پاکستان میں قائم کیا گیا۔ اس کا نام بھی آزادی بر صغیر کے عظیم رہنما اور قائد پاکستان کے قریبی ساتھی سردار عبدالرب نشتر کے نام پر نشتر میڈیکل کالج رکھا گیا۔ یہی وہ درسگاہ تھی جس کے عظیم طلباء کے طفیل 1974 کی فیصلہ کن تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا، جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور قادیانی اور لاہوری جماعت آئینی طور پر بھی غیر مسلم قرار پائی۔ ان کے کفر پر آئین پاکستان نے بھی مہر ثبت کر دی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ مئی 1974 میں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے 100 کے قریب طلباء شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے چناب ایکسپریس سے روانہ ہوئے۔ جب ٹرین چناب نگر یعنی قادیانی مرکز ربوہ پہنچی تو قادیانی مشینریوں نے مسافروں میں مرزائی لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ طلباء نے معلومات لیں تو علم ہوا کہ اس طرح اب تک سینکڑوں عام مسلمانوں کو قادیانی مرتد بنا چکے ہیں۔ ان مسلمان طلباء نے یوں سرعام ختم نبوت پر ڈاکہ پڑتے دیکھا تو دینی حمیت جاگ اٹھی اور انہوں نے بلند آواز میں تخت و تاج ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مردہ آباد کے نعرے لگانے شروع کیے اور چناب نگر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ طلباء کے نعروں سے مرزائیت کی صفوں میں بھونچال آ گیا۔ اس زمانے میں قادیانی شہر پر مکمل کنٹرول رکھتے تھے اور ربوہ میں قادیانی خلیفہ مرزا ناصر کا حکم چلتا تھا۔ اس فرعون نے جب یہ سنا تو اس نے طلباء کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ شمالی علاقہ جات کی سیر سے واپسی پر جب ٹرین دوبارہ چناب نگر پہنچی تو اس کی اطلاع قادیانی جماعت کو پہلے سے تھی اور ہزاروں مسلح قادیانی نوجوان اسٹیشن پر موجود تھے۔ یہ بدبخت نہتے طلباء پر ٹوٹ پڑے۔ مجمع کے سامنے ان طلباء پر بدترین تشدد کیا گیا۔ مرزائیت زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ طلباء کو ریلوے اسٹیشن پر گھسیٹا گیا، مگر یہ طلباء ثابت قدم رہے۔ اس اندوہناک واقعے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور جب ٹرین ملتان پہنچی تو ان ثابت قدم طلباء کا ہزاروں افراد نے استقبال کیا۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کے فوری بعد علماء اکرام نے تحریک ختم نبوت چلانے کا اعلان کیا اور یہ ان جری اور بہادر طالب علموں کے خون کی برکت تھی کہ محض چند ماہ بعد یعنی ستمبر 1974 میں قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر انہیں کافر قرار دے دیا گیا۔ اللہ اکبر! ایک طرف وہ طلباء تھے جن کی جرت اور استقامت کے سبب کفر کے ایوان لرز اٹھے، اور ایک طرف اسی جامعہ کے یہ طلباء ہیں جو اطمینان کے ساتھ شرکیہ رسوم منا رہے ہیں، وندے ماترم گا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! ایسی تنزلی کا تو تصور بھی نہ کیا تھا۔ فقط 50 برس بعد، 2 نسلوں بعد معاشرہ اس حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں کہ کس طرح ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے عزیمت ختم کی گئی، کفر سے نفرت ختم کی گئی۔ مگر کیا کیجئے، ہر طرف یہی حال ہے۔ پہلے ناچ گانے نجی جامعات کے امیر لونڈے منعقد کرتے تھے اور اب یہ چلن سرکاری جامعات میں بھی عام ہونے لگا۔ بہرحال اگر یہی حرکات کرنی ہیں اور اس پر آپ کے والدین اور اساتذہ کو بھی اعتراض نہیں، اگر معاشرہ اور انتظامیہ بھی خاموش تماشائی بن چکے ہیں، اگر ناچ گانے کے بغیر، انڈین گانوں کے بغیر آپ کی پڑھائی اور ڈگری مکمل نہیں ہوتی تو پھر بھی خدا را کم از کم شاعر اسلامی کا ہی احترام کر لیا کریں کہ اس کا احترام تو اکثر غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے تو کم سے کم قرآنی آیات کے سائے میں ایسا نہ کیجئے، بابائے قوم کی تصویر کی بے حرمتی نہ کیجئے۔ پاکستان اپنی آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی منا رہا ہے۔ کبھی خود سے سوال کیجئے گا کہ اگر یہی سب کرنا تھا تو پھر ہمارے آبا نے لاکھوں جانوں کی قربانی کیوں دی؟ یہ سب تو متحدہ ہندوستان میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ واللہ ہم بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بس دعا کرتے ہیں کہ فتنوں کے اس دور میں ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رکھے اور اپنا کرم فرمائے ہماری نسلوں پر، ہمارے نوجوانوں پر، اور ان کے دلوں کو دین بھرک سے محبت اور کفر سے نفرت سے بھر دے۔ آمین یا رب الشہداء والمجاہدین۔